بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان التحریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقت تحقق لدى الفقیر ان تحریفهم اللفظی قد کان فی ترجمۃ التوراۃ وامثالها لا فی اصل التوراۃ وهو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، والتحریف المعنوی هو تعویل فاسد بحمل الآیۃ الی غیر معناها بتعسف وانحراف عن سواء السبیل۔ امثلۃ التحریف المعنوی فمن جملۃ ذلك ان اللہ تعالی قد بین الفرق بین المتدین الفاسق والکافر الجاحد فی کل ملۃ وتوعد الکافر بالخلود فی النار والعذاب الالیم وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعۃ الانبیاء وصرح بذلك في كل ديانة باسم المتدين بتلك الديانة فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريين وفي الإنجيل للنصرانيين وفي القرآن العظيم للمسلمين ومناط الحكم هو الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالنبي الذي بعث إليهم والانقياد له والعمل بشرائع ملته والاجتناب عن نواهيها لا تخصيص الحكم بفرقة من الفرق لذاتها ولكن اليهود زعموا أن كل من كان يهوديا أو عبريا فهو من أهل الجنة وتخلصه شفاعة الأنبياء من العذاب ولا يمكث في النار إلا أياما معدودات وإن لم يتحقق ذلك المناط ولم يكن إيمانه بالله تعالى على الوجه الصحيح ولم يدرك حظا من الإيمان بالآخرة ورسالة النبي المبعوث إليهم وهذا خطأ صرف وجهل محض وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على أتم وجه لما أنه كان مهيمنا على الكتب السابقة مبينا لمواضع الاشکال فيها فقال تعالى بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور فقیر کے نزدیک یہی والی بات ثابت شدہ ہے کہ تحریف لفظی یا تورات کے ترجمے میں تھی اور اس جیسی مثالوں میں، نہ کہ اصل تورات میں، اور یہی قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ اور تحریف معنوی وہ تعویل فاسد کرنا ہے، آیت کو اس کے غیر معنی پر محمول کرتے ہوئے بے راہ روی سے اور سیدھے راستے سے ہٹتے ہوئے۔ تحریف معنوی کی مثالیں، من جملہ ان کی مثالوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا ہے دین کی تصدیق کرنے والے نافرمان اور انکار کر دینے والے کافر کے درمیان ہر ملت میں، اور کافر کو دھمکی دی ہے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی اور دردناک عذاب کی، اور جائز قرار دیا ہے نافرمان کا جہنم سے نکلنا انبیاء کی سفارش کی وجہ سے، اور اسی بات کی تصریح کی ہے ہر مذہب میں اس مذہب کے ماننے والوں کے نام کے ساتھ، اور اسی بات کو ثابت کیا ہے تورات میں یہود کے لیے اور عبرانیوں کے لیے، اور انجیل میں نصرانیوں کے لیے، اور قرآن عظیم میں مسلمانوں کے لیے۔ حکم کا مدار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اس نبی پر ایمان لانا جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان کی فرما برداری کرنا، اور ان کے ملت کی شرعی احکام پر عمل کرنا، اور ان کے ملت کے منع کردہ احکام سے اجتناب کرنا، نہ کہ خاص طور پر حکم لگانا فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا ذاتی طور پر۔ لیکن یہود نے گمان یہ کیا کہ جو بھی یہودی ہوگا یا عبرانی ہوگا تو وہ جنتی ہے، اور اسے انبیاء کی سفارش سے جہنم کے عذاب سے نجات دے گی، اور وہ جہنم میں نہیں ٹھہرے گا مگر گنتی کے چند دن۔ اگرچہ یہودی اور عبرانی میں یہ والی علت نہ پائی جائے اور اس کا اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان نہ ہو، اور اگرچہ اس نے آخرت کے ایمان میں سے صحیح طریقے سے حصہ نہ لیا ہو، اور اس نبی کی رسالت پر صحیح طریقے سے ایمان نہ لایا ہو جو نبی ان کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ سراسر غلط اور خالص جہالت ہے، اور قرآن عظیم نے اسی شبہ کو کامل طریقے سے کھولا ہے، یہ کامل طریقے سے واشگاف کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سابقہ کتابوں کے اوپر نگران ہے اور قابل اشکال جگہوں کو واضح کرنے والا ہے جو سابقہ کتابوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، جس شخص نے گناہ کیے اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے تعسف، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بے راہ روی اختیار کرنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ آگے دیکھیں، انحراف یہ باب انفعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، رو گردانی کرنا، اس کا مطلب یہی ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ المتدین، تدین یا تدین تدینن، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دین کی تصدیق کرنے والا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے ہے عبریین، یہ اسی طریقے سے عبریجن، عبریجن واحد ہے، عبریجین یہ جمع ہے۔ عبری ہو یا عبرانی ہو یا اسرائیلی ہو مصداق کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، یعنی یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی نسبت اپنے جد اعلیٰ یعنی حضرت اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسرائیلی کہا کرتے ہیں، جبکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کو عابر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عبری یا عبرانی بھی کہتے ہیں، اور عابر ان کے جد اعلیٰ کا نام ہے۔ یا ایک اور اس میں اور بھی ملتا ہے کہ یہ جو عابر ہے اس کا مطلب ہے دریا عبور کرنے والا، تو چونکہ بنی اسرائیل بھی دریا یعنی سمندر عبور کر کے آئے تھے، اسی وجہ سے ان کو عبری یا عبرانی کہا جاتا ہے۔ مہیمن، ہی معنی یہیمنو،
मुहैमिनन ये भी इसम फाइल का सिगा है और उसका मतलब होता है निगरान या निगहबानी करने वाला। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ के बाद अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़िश्ता सबक के अंदर तहरीफ़ का लफ़्ज़ आया था, मैंने आपको बताया था कि तहरीफ़ की दो किस्में हैं, तारीफ़ लफ्ज़ी और तारीफ़ मानवी, जो कि हम अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। आज का सबक आ चुका है जिसके बारे में इंशाल्लाह तहरीफ़ के बारे में तफ़सील से बहस की जाएगी। देखिए, तहरीफ़ या तब्दील इसकी दो सूरतें होती हैं, एक है लफ्ज़ी और दूसरा है मानवी। तहरीफ़ लफ्ज़ी का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ी रद्द-व-बदल करना। इसकी फिर 3 सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये है कि एक लफ़्ज़ को दूसरे लफ़्ज़ से तब्दील कर दिया जाए, दूसरी इसकी सूरत ये होती है कि किसी लफ़्ज़ को बढ़ा दिया जाए, तीसरी इसकी सूरत होती है किसी लफ़्ज़ को कम कर दिया जाए। ये तो है तहरीफ़ लफ्ज़ी। दूसरे नंबर पर है तहरीफ़ मानवी। तहरीफ़ मानवी कहते हैं कि राह हक़ से इन्हिराफ़ करते हुए किसी आयत की ऐसी तफ़सीर व तशरीह करना जो मुराद खुदाबंदी के ख़िलाफ़ हो, यानी अल्लाह ताला की वो माना मुराद नहीं है जो माना आप इसकी तफसीर करते हुए बता रहे हैं, यानी फासिद तावील और बातिल तफसीर को तहरीफ़ मानवी कहा जाता है। उसके बाद आगे ये समझे कि इस बात के ऊपर सबका इत्तिफाक है कि तौरात के अंदर तहरीफ़ मानवी हुई है, लेकिन तौरात के अंदर तहरीफ़ लफ्ज़ी हुई है या नहीं हुई है, ये मसला इख्तलाफी है। इस मसले में उलमा के 3 अक़वाल मिलते हैं। पहला कौल है जमहूर हज़रात का। जमहूर हज़रात ये फरमाते हैं कि तौरात में तहरीफ़ मानवी जिस तरीके से हुई है, बिल्कुल ऐसे ही तहरीफ़ लफ्ज़ी भी की गई है। जबकि बाद हज़रात की राय ये है कि तौरात के अंदर तहरीफ़ लफ्ज़ी हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, ज़्यादातर तहरीफ़ मानवी हुई है। तीसरा कौल जो कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला का है, उनकी राय ये है कि तौरात के अंदर सिर्फ़ तहरीफ़ मानवी हुई है, तहरीफ़ लफ्ज़ी बिल्कुल नहीं हुई है। और हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के ख़्याल के मुताबिक यही हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का फ़रमान और उनका कौल है। लेकिन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर इस बात को, यानी जो शाह साहब ने फरमाया है कि तौरात के अंदर सिर्फ़ तहरीफ़ मानवी हुई है, लफ्ज़ी नहीं हुई है, अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि तौरात में सिर्फ़ तहरीफ़ मानवी हुई है, तो कुरान मजीद को भी मुहर्रफ मानना पड़ेगा, क्योंकि तहरीफ़ मानवी कुरान मजीद के अंदर भी कम नहीं की गई है। बहुत से फुसाक व फुज्जार और दर हकीकत यहूद व नसारा के एजेंटों ने दीनदार उलमा के लिबादे के अंदर कुरान मजीद के अंदर मानवी तौर पर तहरीफ़ का इर्तिकाब किया है। लिहाजा शाह साहब फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक हक़ बात यह है कि तौरात में लफ्ज़ी तहरीफ़ भी हुई है, चाहे वो दानिस्ता हुई हो, चाहे वो जानबूझकर ना की गई हो। और दूसरी बात ये कि हज़रत शाह साहब ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ जिस कौल की निस्बत की है, इसको रद्द करते हुए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा तहरीफ़ लफ्ज़ी का कैसे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वाक़या और हकीकत इसके बरख़िलाफ़ है। कुरान मजीद बावाज़ बुलंद कह रहा है कि यहूद अपने हाथों से लिख कर कहा करते थे, हुआ मिन इंदिल्लाहि व मा हुआ मिन इंदिल्लाह, यानी ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि अल्लाह की तरफ से नहीं है। यही तो तारीफ़ लफ्ज़ी है। लिहाजा जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया है कि तौरात के अंदर सिर्फ तारीफ़ मानवी हुई है, इस कौल का मतलब ये बनेगा कि जो यहूदी थे वो बिलकस्त और इरादे के साथ लफ्ज़ी तारीफ़ नहीं किया करते थे, लेकिन इनके असलाफ़ ने, जो इनके पुराने बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी फ़हम के मुताबिक तौरात की जो मुराद समझी थी, बाद में आने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको असल तौरात के अंदर दाखिल कर दिया। तो जो बाद में आने वाले लोग थे उन्होंने जो उस तफसीर को असल तौरात के अंदर दाखिल कर दिया, असल तौरात के अंदर खल्त मल्त कर दिया, तो इस तरीके से वो तफसीर तौरात के साथ मखलूत होगी। तो ये एक इजाफी चीज़ है तारीफ़ लफ्ज़ी के तौर पे, जो कि तौरात के अंदर दाखिल की गई थी। इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि फ़कीर यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक यही वाली बात साबित शुदा है कि तारीफ़ लफ्ज़ी वो तौरात के तर्जुमे में थी, और इस जैसी मिसालों में तौरात के अलावा या कोई और उनकी कोई मज़हबी किताबें थी, उनके अंदर तारीफ़ लफ्ज़ी की गई थी, ना कि असल तौरात में। और यही कौल है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का। बाकी तफसील मैं इसके बारे में सारी आपको बता चुका हूँ, और हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला ने जो इसका जवाब दिया है वो भी मैं आपको वाज़ेह कर चुका हूँ। उसके बाद आगे देखें, तारीफ़ मानवी वो फासिद तावील करना है, यानी आयत को महमूल करना उसके माना से हट कर, यानी आयत का ऐसा माना बयान करना जो आयत का हकीकी माना नहीं है, बितासुफ़िन बेराह रवी इख्तियार करते हुए और सीधे रास्ते से हटते हुए। अब तहरीफ़ मानवी की मिसालें क्या हैं, उनकी मिसालों में से आगे फिर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तहरीफ़ मानवी की पहली मिसाल देखें, अल्लाह ताला ने हर मज़हब व मिल्लत के अंदर काफिर और फासिक के दरमियान फ़र्क को बयान किया है। यानी काफिर जो उस मज़हब का, उस दीन का मुनकिर है, वो हमेशा दोज़ख के अंदर रहेगा, और फासिक यानी गुनहगार मोमिन ये हमेशा दोज़ख के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि अंबिया की सिफारिश से, अंबिया की शफ़ाअत से इसको दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। और हर मज़हब व मिल्लत के अंदर गुनहगार मोमिन का हुक्म बयान करते वक़्त अल्लाह ताला ने हर मज़हब व मिल्लत के पैरोकार का मख़सूस नाम ज़िक्र किया है। चुनांचे यही हुक्म, यानी गुनहगार मोमिन हमेशा दोज़ख के अंदर नहीं रहेगा, अंबिया किराम की शफ़ाअत से उसको निकाला जाएगा। तौरात में यहूद के लिए, इंजील में नसारा के लिए, और कुरान करीम में मुसलमानों के लिए इसको साबित किया गया है। इससे यही वाली बात साबित होती है कि दोज़ख से निकलना और जन्नत के अंदर जाना ये किसी ख़ास फ़िरके की ज़ाती ख़ुसूसियत नहीं है,
بلکہ جو نجات ہے اس کا دار و مدار صحیح ایمان اور ہر زمانے کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہودی اور عبرانی ہوگا وہ جنت کے اندر ضرور داخل کیا جائے گا، اور اگر بالفرض اس کو جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو جہنم میں چند دن رہ کر وہ انبیاء کرام کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، چاہے اس کا اللہ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ وقت کے نبی پر صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ جنت میں داخلے کا جو مدار ہے وہ یہودی اور عبرانی مذہب اس کو قرار دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، قطع نظر اس بات سے۔ تو قرآن مجید اسی دعوے کو سراسر غلط اور محض جہالت کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اور دیکھیں جو قرآن مجید ہے وہ سابقہ آسمانی کتب کے مضامین کا محافظ اور نگران ہے اور قابل اشتباہ باتوں کی وضاحت کرنے والا ہے، لہذا قرآن مجید نے یہودیوں کے اسی شبے کو ذکر کر کے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی یہ جو یہود کہتے ہیں کہ ہم دوزخ کے اندر نہیں رہیں گے، دوزخ کے اندر کیوں نہیں رہیں گے؟ قانون خداوندی، اصول خداوندی یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا، چاہے وہ کسی بھی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ گناہ کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ دین اسلام سے ہی نکل گیا، کفر کے اندر داخل ہو گیا، ایسے لوگ دوزخی ہیں اور ان کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، تعریف معنوی کی مثالیں۔ من جملہ ان کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا ہے دین کو تسلیم کرنے والے فاسق اور انکار کر دینے والے کافر کے درمیان، فی کل ملت، ہر ملت کے اندر، ہر مذہب کے اندر، اور کافر کو دھمکی دی ہے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی اور دردناک عذاب کی، اور جائز قرار دیا ہے کہ فاسق یہ جہنم سے نکل جائے گا انبیاء کی شفاعت اور انبیاء کی سفارش کے ساتھ، اور اسی بات کی تصریح کی ہے ہر دین کے اندر، بسم المتدین بتلک الدیانہ، اس دین کو اختیار کر دینے والے کے نام کے ساتھ۔ اس دین کو اختیار کر دینے والے کے نام کے ساتھ کیا مطلب ہے وہ آگے آ رہی ہے اس کی تفسیر۔ اسی کو ثابت کیا ہے تورات میں یہود کے لیے۔ اب یہ دیکھیں اس وقت دین حق یہود تھا تو یہود کی صراحت کی، اور اسی طریقے سے انجیل میں نصرانیوں کے لیے، کیونکہ اس وقت جو دین حق تھا وہ نصارہ کا مذہب تھا، تو لہذا وہاں پر نصرانی کے نام کے ساتھ اس بات کی صراحت اور وضاحت کی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر دین حق یہ چونکہ اسلام ہے تو لہذا یہاں پر اسلام کو تسلیم کرنے والے مسلمانوں کے نام کے ساتھ اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جو فاسق گناہ گار مسلمان ہے، دین کو ماننے والا ہے، وہ انبیاء کی سفارش کے ساتھ جہنم سے نکل جائے گا، اور جو انکار کر دینے والا کافر ہے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ حکم کا مدار اور حکم کی علت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اس نبی کے اوپر ایمان لانا جو نبی لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی فرما برداری کرنا، اور اس کی ملت، اس کے دین کے شرعی احکام کے اوپر عمل کرنا، اور جو منع کردہ احکام ہے اس سے اجتناب کرنا۔ خلاصہ کلام اور خلاصہ اور علت جو ہے وہ یہ نکلے گا۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ حکم وہ کسی فرقوں میں سے کسی فرقہ کے ساتھ خاص ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، کہ جو یہودی ہوگا وہ اپنی ذاتی اعتبار سے جنت کے اندر داخل ہوگا، نصرانی ہے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جنت کا مستحق ہے، مسلمان ہے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کے اعتبار سے جنت کا مستحق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو یہود ہیں انہوں نے گمان کیا کیا کہ جو بھی یہودی یا عبرانی ہے وہ جنتی ہے، اور وہ انبیاء کی سفارش سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا اور جہنم کے اندر نہیں ٹھہرے گا مگر گنتی کے چند دن، اگرچہ علت متحقق نہ ہو۔ یہ جو علت بتائی تھی نا جنت میں داخلے کی وہ یہ ہے، یعنی اگرچہ یہ والی علت نہ پائی جائے، اگرچہ اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان نہ ہو، اگرچہ آخرت کے اوپر ایمان لانے میں اس کو صحیح طریقے سے اس نے حصہ نہ حاصل نہ کیا ہو، اور اگرچہ اس نبی کی رسالت کے اوپر بھی وہ ایمان نہ رکھتا ہو جو نبی ان کی طرف بھیجا گیا ہے، تو یہود کا یہ والا عقیدہ تھا۔ تو آگے فرمانا ہے کہ یہ محض غلطی، سراسر نادانی اور محض غلطی ہے۔ قرآن عظیم نے اسی شعبہ کو علی اتم وجہ ایک کامل اور مکمل طریقے سے اسی شعبہ کو کھولا ہے، اس لیے کہ جو قرآن مجید سابقہ کتابوں پر مہیمن نگران ہے، اور ان سابقہ کتابوں کے اندر جو اشکال والی جگہیں ہیں، اشکال والی باتیں ہیں، مبیناً، اس کو مبین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مبین بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید اس کو بیان کرنے والا ہے، ان شبہات کو کھولنے والا ہے۔ یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی یہود کے شبے کو دور کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ والی بات ذکر فرمائی، بلا من کسب سیئۃ، یہ جو یہودی ہیں یہ دوزخ کے اندر کیوں نہیں جائیں گے؟ جو شخص بھی گناہ کرے گا اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے، مطلب یہ کہ وہ دین اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا، یہی لوگ جہنم والے ہیں اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔